نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين ربي زدني علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا جو میرا موضوع ہے وہ شعبان المعظم کے بارے میں ہے۔ شعبان المعظم قمری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان اور روزے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يفعل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه أعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع علمي وأنا صائم۔ سنن نسائی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے کسی ایک دن کو مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبل صیاما شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھتے دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے، تاہم پورے شعبان کے روزے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مختص تھے، جبکہ امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پر روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ وہ افراد اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایام 20 یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے ہیں یا گزشتہ رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات اور عبادات۔ نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو شرعاً ثابت نہیں ہیں۔ یہ عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کی ایجاد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بہترین لوگ تھے۔ اگر اس طرح کی عبادات پسندیدہ ہوتی تو ان کو اپنانے میں پہل کرتے۔ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں، نصف شعبان کی رات میں اہل شام کے تابعین میں خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے۔ انہیں تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی، اور یہ بھی کہا جاتا
ہے کہ اس بارے میں ان کی اسرائیلی روایات ملی تھیں۔ بعض لوگوں نے اس کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں بصرہ کے کچھ عبادت گزار تھے، مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کا انکار کیا ہے، جس میں امام مالک، عطا ابن ابی ملیکہ اور دیگر فقہائے مدینہ شامل تھے۔ سبھی نے اسے بدعت کہا۔ عبادات کے لیے مخصوص دنوں اور راتوں کا ذکر واضح طور پر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے، مثلاً محرم الحرام میں یوم عاشوراء، عشرہ ذو الحجہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، یوم جمعہ، ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ وغیرہ، مگر شب بارات کی عبادت کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا۔ الصلاۃ الالفیہ، نصف شعبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت صلاۃ الالفیہ ہے۔ یہ 100 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سورہ اخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مساجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ فرض نمازیں ادا نہ کرنے والے بھی یہ نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اس رات کی برکت سے ان کے سابقہ تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو جائیں گی اور ان کی عمر، کاروبار اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں پڑھی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے، اور نہ ائمہ دین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ثوری، امام اوزاعی اور امام لیث نے کسی نے اسے قبول کیا ہے۔ نیز اس بارے میں جو روایات منقول ہیں، بالاتفاق